اسلام موجودہ دور میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں 57 اسلامی ممالک اس وقت اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ویسے تو اکثر اسلامی ممالک کے حکمران آج یورپ پرست ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 ایسے مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے نہ صرف پوری امت مسلمہ کے لیے فخر ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بستے ہیں۔ دوستو 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں۔ تھینک یو۔ نمبر 6، کرنل قذافی۔ کرنل قذافی لیبیا کے ایک طاقتور ترین مسلمان حکمران تھے۔ انہوں نے لیبیا پر تقریباً 40 سال تک اپنی حکومت کو قائم رکھا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو کرنل قذافی وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے نہ صرف اسے سریعام مذمت کی بلکہ اقوام متحدہ میں اس کی حمایتیوں کو کڑی کڑی سنا بھی دی۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی میں کرنل قذافی نے تیل کی سپلائی کو روک کر امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بحران کا شکار کر دیا۔ لیکن جب کرنل قذافی نے تیل کو ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں بیچنے کی بات شروع کی تو یہ بات امریکہ کو بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی، جس کے بعد امریکہ نے لیبیا کے اندر قذافی کے خلاف بغاوت شروع کروا دی۔ کرنل قذافی نے ان لوگوں کو اپنی طاقت کے ذریعے کچلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ پھر 17 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے کرنل قذافی کو شہید کر دیا۔ نمبر 5، صدام حسین۔ صدام حسین عراق کے وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے 17 جنوری 1991 کو اسرائیل پر ہی حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد اسرائیل سمیت پورے یورپ بوکھلا اٹھا تھا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کو کافی ترقی حاصل ہوئی لیکن امریکہ عراق کی اس ترقی پر کافی ناخوش تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ہی پڑوس میں اس کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا رہے، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ صدر صدام حسین کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جن سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی کو عراق سے کوئی بھی جوہری ہتھیار نہیں مل سکا اور اسی بھی بنیاد الزام کی وجہ سے نہ صرف کئی عراقی مارے گئے بلکہ صدام حسین کو گرفتار کر کے پھانسی دے دیا گیا۔ نمبر 4، شاہ فیصل۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔ آل سعود کے اندر شاہ فیصل وہ واحد حکمران ہیں جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ آج بھی شاہ فیصل سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ شاہ فیصل کی 11 سالہ حکومت کے دوران سعودی عرب پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کی طرف تبدیل ہو گیا۔ جب شاہ فیصل تخت پر بیٹھے تھے تو مسلمان لڑائی جھگڑوں، شرپسندی اور ذات پات کے جھگڑوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن شاہ فیصل کے دور حکومت میں تمام امت مسلمہ ایک ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیا۔ یہ شاہ فیصل کا ہی کمال تھا کہ فلسطین جو کہ پہلے صرف عرب ممالک کا مسئلہ تھا انہوں نے یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل کی انہی پالیسی سے امریکہ اور یورپ کو کافی پریشانی ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی اور پھر بالآخر یورپ کی کوششوں سے 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو انہی کے بھتیجے کے ذریعے شاہی دربار میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 3، یاسر عرفات۔ یاسر عرفات فلسطین کے صدر تھے جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بے پناہ کام اور کوششیں کی۔ یاسر عرفات ایک ایسے دلیر اور سچے حکمران تھے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اور یہودیوں نے یاسر عرفات کو متعدد بار خریدنے اور اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کی مگر یاسر عرفات نے کبھی بھی فلسطین کی آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور اسرائیل اور یورپ کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے۔ وہ واحد مسلمان حکمران ہیں جن کی ساری زندگی جدوجہد کے اندر گزر گئی جس کی وجہ سے یاسر عرفات کی صحت کو کافی زیادہ اثر پڑا، لہٰذا اپنے علاج کے لیے انہوں نے فرانس کے شہر پیرس کا رخ کیا جہاں پر یاسر عرفات کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یاسر عرفات کی میڈیکل رپورٹ آج تک پوری دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ نمبر 2، عمران خان۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت سب سے بڑی پارٹی کے رہنما ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کافی اسٹرگل کیا اور پھر سال 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ سال 2019 میں جب ناموس رسالت پر غیر مسلموں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملے کیے جانے لگے تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کی صورت میں ایک شیر کو دیکھا جس نے بغیر کسی خوف کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ حق ہے اور دین صرف ایک ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات رکھی اور یہ کلم کلا اعلان کیا کہ اگر ہمیں تنگ کر دیا گیا تو ہم ضرور لڑیں گے۔ عمران خان نے قرآن مجید اور دیگر دینی کتابوں پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کر دیا
اور ملک بھر کے اسکول کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دے دیا۔ جب بھارت کی طرف سے تجارت کے معاہدہ کا خط آیا، یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے میں تم سے تجارت نہیں کروں گا۔ اور جب فلسطین کے مسلمانوں کی بات آئی تو راتوں رات اقوام متحدہ کا اجلاس بلوایا اور سر عام سب کو یہ کہا کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو، یعنی کہ منافق ہو۔ اقوام متحدہ میں کلمہ کی صدائیں بلند کرنے والے عمران خان ملک اور قوم کے لیے بہادری اور جرات کے کام تو بے شمار ہے، اور ان کی یہی بہادری جرات کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بھی ہے۔ لہٰذا کچھ سازشوں کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال تو پورے نہ کر سکے، اور اس کے بعد سے اب تک کئی مشکلات اور پروپیگنڈوں کا کلم کلا شکار بنے ہوئے ہیں، اور انہی سازشوں کی وجہ سے جیل کے اندر اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ نمبر 1، رجب طیب اردگان۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان پوری عالم اسلامی کے لیے فخر کا ایک باعث ہیں۔ دنیا میں جب بھی اور کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو رجب طیب اردگان سب سے آگے کھڑا ہو کر بلا خوف کی آواز بلند کرتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رجب طیب اردگان ہی ہے۔ انہوں نے ترکی کے اندر یورپی کلچر کے باوجود دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے حد کام کیا ہے۔ طیب اردگان نے متعدد بار اقوام متحدہ کے اندر امریکہ اور یورپ کو کلم کلا چیلنج کر رکھا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ ہر موقع پر اسرائیل کو سرعام برا بلا اور ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں۔ طیب اردگان کی تقریروں کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول کی جھلک نظر آتی ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کوششیں بھی بے مثال ہیں۔ طیب اردگان خود کو ترکی کا صدر نہیں بلکہ ایک امام کہتے ہیں۔ ان کی جرات اور بہادری کا یہ عالم ہے۔ یورپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست سے ایک بڑی اسلامی ریاست میں تبدیل کر رکھا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔